السلام علیکم. میرا نام امتیاز رستگار ہے اور آج ہماری کنورسیشن جو ہے ایک بڑے ان یوزول بزنس مین ہیں سلمان فاروق صاحب. آج ہی ہیز بین ویری کائنڈ ٹو اسپیئر ہز ٹائم ود اس. اور سلمان صاحب از اے مین آف مینی پارٹس. ان کی تعلیم آرکیٹیکچر کی ہے لیکن انہوں نے آئی ٹی میں بھی بزنسز کیے ہیں. ہی از آلسو این ایجوکیشنسٹ اور تھوڑا بتائیں گے تو زیادہ تفصیل سے آپ کو. لیکن جو بڑی ان یوزول قسم کا ایک انہوں نے اسکول بنایا اسلام آباد میں اسمارٹ برین کے نام سے, اور پھر یہ اوشن فش فارمنگ بھی کرتے ہیں اور امریکہ میں بھی 20 سال رہے ہیں. ہی از اے ڈوئل نیشنل آلسو, اور اس کی وجہ سے اللہ نے ان کو موقع دیا ہے کئی چیزوں کو آبزرو کرنے کا جو کہ نارملی ہم لوگ نہیں کرنے پڑتے. تو آج ہم لوگ اکٹھے, جو ایک بہت بڑا مقصد آج اکٹھے ہونے کا وہ ہے کہ جو اس وقت فلسطین میں جو حالات ہیں تو بہت سے لوگوں کو صرف غزہ کا ہی پتہ لگ رہا ہے اور یہ نہیں پتہ کہ ارد گرد کا کیا اور کیا کچھ ہے وہاں پہ, اور فلسطین کی امپورٹنس کیا ہے, اور وہاں کی جو لوکل جو آبادی ہے وہ کیسے لوگوں پہ مشتمل تھی اور ہے اور ڈسٹرب ہو رہی ہے آج کل. تو یہ ایک ہمارے پاس ایک موقع ہے کہ ہم جو وہاں کے حالات ہیں اور جو وہاں پہ جو ایسے جو مقامات ہیں جو کہ یہودیوں کے لیے بھی, عیسائیوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے, سب کے لیے مقدس ہیں. تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا ہمیں اپنے لیڈ تھرو کریں جو آپ نے یہ 3 سفروں میں کیا ہے فلسطین کا علاقہ, کیونکہ فلسطین جو ہے وہ اٹس مور دین اسرائیل, اٹ از مور دین جورڈن. وہ ساری ایک تھیٹر ہے, بہت بڑا ہسٹوریکل تھیٹر ہے جہاں کہیں کچھ ہوتا رہا. تو پلیز آپ, ٹھیک ہے, اوور ٹو یو. I'll start with a little few pictures. I will request you that if you ever need to jump in, please do so. کیونکہ یہ میرا again part of my passion is that beside business سے زیادہ اب یہ ہو گیا کہ I give lectures. جی. And most of the time I give lectures on leadership of Prophet Sallam. لیکن at the same time I got the opportunity فلسطین, تو اب فلسطین کا ایشو آ رہا تھا تو میں I give 3-4 times this lecture to different places, universities and colleges and all of that. تو اس بیس پہ میں آپ کو کروں گا. اینڈ آپ پلیز جو مجھے بتائیں, یہ بچے بھی بیٹھے ہیں, یہ بھی they are your audience at this moment. ٹھیک ہے, میں پھر ان کو ایڈریس کرتا ہوں. جی. بیٹی, first of all my question would be quickly just to get the information that how much misconception we have in general, کیونکہ unfortunately یہ 67 کے بعد اسرائیل نے اس پہ قبضہ کر لیا تو مسلمان جہاں نہیں سکتے. Only people with the western passport and stuff like that, وہ بھی بہت ڈرتے ہیں. پاکستانی مسلمان جو ویسٹ میں بھی رہتے ہیں وہ بھی بہت کم آتے ہیں because this is, I'll explain to you later کہ کتنا زیادہ ٹینشن ہے, کتنا خوف ہے وہاں پر, جس کی وجہ سے لوگ عموماً نہیں جاتے. جو جاتے ہیں یہ سفر کرتے ہیں ایکچولی, یہ pay the price for all of that. تو اور وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مسکنسیپشن مسلمانوں میں آ جائیں تاکہ جو چاہیں کریں. تو فرسٹ آف آل مائی کوشچن از اف اٹس اوکے ود یو گائز, یہ بلڈنگ کا کیا نام ہے؟ اینی باڈی کین ٹیل می؟ سلیمان ہے. اینی باڈی ایلس؟ نو, دس از اے ڈوم آف دا راک. اوکے, اور اس کا سگنیفیکنٹ یہ ہے, یہ مسلمانوں کے لیے بھی. اچھا, میرے آبجیکٹیو یہ ہوا کہ میں بتاؤں کہ یہ جو یروشلم ہے یا بیت المقدس ہے, یہ خالی مسلمانوں کے لیے ہی امپورٹنٹ نہیں ہے, یہ تینوں ریلیجن کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہمارے لیے ہے. تو اس لیے سم آف دا ریلیجس پلیسز جو ہوں گی, سم آف دا کانفلکٹس ہوں گے, وہ میں شیئر کروں گا. تو مسلمانوں کے لیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کو ڈوم آف دا راک کہتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر راک ہے جہاں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. بٹ انفارچونیٹلی اس کو پورٹری کیا جاتا ہے ایز اے بیت المقدس یا ایز اے مسجد اقصیٰ, وچ از ناٹ دا کیس. یہودیوں کے لیے یہ علاقہ مکہ ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہے,
وہ اس کے اندر بھی نہیں آتے کیونکہ اس کی سیکیورٹی اندر کی جو بیت المقدس کی ہے میں آپ سے شیئر بھی کروں گا. بیت المقدس کا نقشہ دکھاؤں گا میں آپ کو کہ وہاں کی اکارڈنگ ٹو پیس اسٹریٹ ہے اس کے اندر کی سیکیورٹی ہے مسلمانوں کے پاس, جارڈن کے پاس ہے. باہر کی جو سیکیورٹی ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے, اسرائیل کے پاس ہے. اندر کے بیت المال یہ وہ سارا کا سارا جو ہے جارڈینین کے ہاتھ میں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسرائیلی سولجر اندر نہیں آ سکتے. جب بھی کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو سب اندر پہنچتے ہیں, شوٹنگ بھی کرتے ہیں. لیکن ان جنرل جب بھی میں گیا ہوں 3 دفعہ وہ اندر میں نے کسی سولجر کو نہیں دیکھا. تو ان جنرل وہ رہتے ہیں. ان کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس راک کے نیچے ایک غار ہے اکارڈنگ ٹو جیوز کہ وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھا کرتے تھے. اور وہ کہتے ہیں یہ مسلمانوں نے پلیز کیا ہوا ہے, جب ہم اس کو ٹوٹل کنٹرول کر لیں گے نا, اس کو دھوئیں گے, صاف کریں گے, پھر ہم اندر آئیں گے. اچھا ایٹ دا سیم ٹائم یہ بلڈنگ کیا ہے اس کو پتہ ہے اس کا؟ یہ اصل میں ہے, تھینک یو ویری مچ بیٹے, یہ ہے اصل مسجد اقصیٰ. اور اس کا سگنیفیکینٹ اگین مسلمانوں یہودیوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہے. مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ یہاں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج سے جانے سے پہلے سارے انبیاء کو نماز پڑھائی تھی. تو ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور یہ یہاں پر بنی امیہ نے یہ مسجد بنائی تھی. اور یہودیوں کے لیے اس لیے کہ اس کے نیچے سلیمان ہے, ہیکل سلیمانی تھا. وہ اس کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی بنانا چاہتے ہیں. تو میڈیا میں آپ جب بھی دیکھیں گے اب یہ بلڈنگ دیکھیں گے. اور انفارچونیٹلی اب مسکنسیپشن یہ ہو گئی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہی بیت المقدس ہے, یہی مسجد اقصیٰ ہے. کیونکہ ان کا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایک دن انہوں اس کو تباہ کر دیں گے اور مسلمان صرف یہ بلڈنگ دیکھنے کا عادی ہیں تو کہیں گے وہ تو ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے جب انہوں نے اس کو آگ لگائی نا, گولڈی مائر شی واز اے پرائم منسٹر ڈیورنگ دا وار آف 69, اور انہوں نے اس پہ آگ بھی لگائی تھی اس کے اندر. اور میں جب پہلی دفعہ گیا تھا, میں نے حج کرنے یو ایس سے آیا تھا, تو مجھے صرف ظہر اثر پڑی تھی. میں نے جارڈن سے بائی روڈ آیا اور چلا گیا نماز پڑھ کے. اس وقت ابھی آگ میں نے خود دیکھی لگی ہوئی اور گولیوں کے نشان میں نے دیکھے تھے. تو اس وقت اس نے کہا تھا جب انہوں نے آگ لگائی, کہتی میں سائرہ سوئی نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہتی مجھے خطرہ تھا کہ ہم نے ان کے بیت اللہ کو اول بیت اللہ جو ہے اس کو ہم نے آگ لگائی ہے تو مسلمان کی فوجیں اکٹھی ہو جائیں گی اور ہمیں تباہ کر دیں گے. کہتی صبح ہوئی, سورج بھی نکلا اور بارڈر بھی سیف تھے, کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں سمجھ گئی کہ مسلمان سو رہے ہیں, اب جو چاہیں کر لیں. اینڈ دیٹس ایگزیکٹلی دا فیکٹ رائٹ ناؤ. اب جو ہو رہا ہے غزہ میں سارے سو رہے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر رہے. تو میرا آبجیکٹیو یہ ہے کہ ایجوکیٹ کرنا, اور سیکنڈ یہ ہے کہ ہم پتہ ہو کیا ہو رہا ہے, تاکہ اگر ہم نے برائی کہنا ہے جو کہنا بھی چاہیے, یا بدوا بھی دینی ہے جو دینی چاہیے, کم از کم پتہ تو ہو, جو کہ ایمان کا سب سے کمزور ترین حصہ ہے ہمارا, تو کم از کم وہ تو ہونا. تو اسی وجہ سے میں جو بتا رہا تھا کہ یہ انہوں نے یہ ان کا ایجنڈا ہے. یہ چھوٹا سا آپ کو آئیڈیا آ جائے گا کہ اسرائیل کتنا چھوٹا ہے. یہ جو گرین ہے نا آپ کو نظر آ رہا ہے جارڈن کے ساتھ, یہ چھوٹا سا اسرائیل ہے. آبادی صرف 7.5 ملین ہے. اس کے ارد گرد سارے مسلمان ملک ہیں, سوائے لبنان کے جو کہ 50% پھر بھی مسلمان ہیں, وہ 220 ملین ہے. 220 ملین 7 ملین کو کچھ نہیں کر سکتے. ہم اسی سے اندازہ کر لیں کہ ہمارا جو ہے ان کے ساتھ کیوں کمپٹیشن نہیں ہے, کیونکہ ہمارا obviously فیملیئر نہیں ہے, ہمارا ایمان بھی کمزور ہے. تو اور ساری ریزن اکٹھی ہو گئے. یہ میں آپ کو دکھانا چاہتا تھا. یہ جو باؤنڈری وال ہے یہ ہے جیروشلم اولڈ سٹی. اچھا فرسٹ آف آل یہ جو جیروشلم ہے یہ 7 ہلز کے اوپر ہے. یہ سب سے بڑی ہل ہے اور یہ موسٹ فلیٹ یو کین سے کہ یہ ہے. باقی سارا شہر جیروشلم جو ہے وہ اولڈ سٹی, نیا سٹی جو ہے وہ, اور نیو اولڈ سٹی بھی یہ پہاڑوں کے اوپر ہے, ویلیز ہے. تو اٹس یو ہیو ٹو ریئلی واک لانگ ٹائم ٹو گو ون پلیس ٹو ادر پلیس. یہ وال جو ہے یہ آٹومن امپائر نے بنائی تھی, لاسٹ ون. اور یہ جو مسجد اقصیٰ بتایا تھا میں نے آپ کو, یہ بھی بنی امیہ نے ہی بنائی تھی. اور لیٹسٹ جو ہے یہ آٹومن امپائر نے اس کے اندر ڈیکوریشن وغیرہ کی ہے جو آپ کو دکھاؤں گا. اور اس کے اندر یہ دیکھیں ٹرائنگل جو ہے یہ ہے بیت المقدس. ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس ہے یا ڈوم آف راک ہے. نہیں, یہ پورے کا احاطہ ہے اور بہت بڑا احاطہ ہے. یہ قبلہ اول ہے, یہ بیت المقدس ہے, جس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نیچے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے مسجد اقصیٰ. اچھا وہاں پر اس کو اقصیٰ بھی نہیں کہتے, وہاں اس کو مسجد قبلی کہتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا
डोम ऑफ द रॉक जो है वो रेक्टेंगल है, तो कब्ले का नहीं पता चलता, तो इसलिए ये मस्जिद बनाई जो कि किबला की निशानी देती है। और इसके अंदर डोम ऑफ रॉक है, बाकी सारी जगह ग्राउंड है या मॉन्यूमेंट्स है। और ये ओल्ड सिटी जेरूसलम का है, जिसमें जो ज़्यादातर जो टॉप पे है ये डिफरेंट क्वार्टर्स है, हर कोई अपने क्वार्टर में रहता है इन जनरल। तो मस्जिद अक्सा का किबला क्या है, किस साइड पे डायरेक्शन क्या है? नहीं, वो तो किबला हमारे क्या कहते हैं मक्का की तरफ ही है। अच्छा। हाँ। ओ हाँ, इधर बनी उमैया ने मस्जिद अक्सा इसीलिए बनाई थी। अच्छा, इसीलिए बनाई। तो प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज भी जो थी, ठीक। हाँ, वो मुझे नहीं पता किस साइड की पड़ी थी, लेकिन बनी उमैया ने उस वक्त तो किबला का पता था हमें, जी, तो इसका किबला वही। ठीक। हाँ, लेकिन डोम ऑफ द रॉक का कोई किबला नहीं है, वो रेक्टेंगल है। इसमें डिफरेंट क्वार्टर्स हैं। मुसलमान अलग रहते हैं, ज्यूज़ अलग रहते हैं, और जो क्रिश्चियन अलग रहते हैं। क्रिश्चियन में भी दो क्वार्टर्स हैं, एक आर्मीनियन है और एक रेगुलर क्रिश्चियन है। आर्मीनियन ईरान में, मैं ईरान भी गया हूँ 2 दफ़ा। अच्छा। आई लव ईरान। और उसमें ईरान में भी उनके सेपरेट क्वार्टर्स हैं, तो यहाँ भी इनके सेपरेट क्वार्टर्स हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा है, जो कि ऑब्वियसली बहुत ही वो चुभता है यहूदियों को, क्योंकि उनका क्वार्टर सबसे बड़ा है, क्योंकि आबादी भी ज़्यादा है, फिर वो मुसलमान रहे, रूल भी उन्होंने ज़्यादातर वहीं किया है। लेकिन वो कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले एक एक घर ख़रीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन अमूमन को बेचता नहीं है, कि अगर कोई बेचे तो बाकी सारे जो मुसलमान हैं वो बाइकाट कर देते हैं और उसका जनाजा तक नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए मुसलमान बेचते नहीं हैं, लेकिन वो कब्ज़ा कर लेते हैं। अगर उनको फील आए या पता चले कि इसने पत्थर भी फेंका ना इस घर से, वो आके कब्ज़ा कर लेते हैं, ऊपर झंडा लगा लेते हैं। तो इस तरह एक एक करके उसको कब्ज़ा करने की कोशिश एक्सपैंड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये है जैसे मैं कहा था, सारे पहाड़ियाँ हैं, तो अब जैसे ही एक पहाड़ी से एंटर होते हैं तो आपको ये नज़र आता है डोम ऑफ द रॉक। और ये बहुत ही इट्स ए ब्यूटीफुल फीलिंग, जिस तरह काबा की है, जिसको किस खुशकिस्मत है जिसने काबा देखा है, मस्जिद नबी देखी है, इसी तरह इसमें भी वो फीलिंग आती है कि ये आप देखें ना। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो मक्का है और वहाँ तो सिर्फ हज़रत इब्राहिम आते जाते थे, सिर्फ इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, या फिर प्रॉफेट हमारे अज़ीम प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। मदीना में तो सिर्फ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इसकी फीलिंग और डिफरेंट इसलिए है कि वहाँ पर पता नहीं गॉड नोस कितने प्रॉफिट आए, डजन प्रॉफिट आए। और फिर जो सारा शहर है वो एटलीस्ट फ्यू 100 ईयर्स से कपल ऑफ 1000 ईयर्स ओल्ड। तो आपको फील आती है कि यहीं पर प्रॉफिट्स गुजरे होंगे और यहीं पर प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे। मक्का मदीना में क्योंकि हर चीज़ तोड़ दी गई है, मार्बल ही मार्बल है, तो वो फील नहीं आती। सबसे जो पहला जिक्र है अंबिया इकराम में, वो यहाँ पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का है। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फिर बाद में जितने भी आए सारे भी उन सब का इसी सरजमीन के साथ ताल्लुक है। हाँ, तो किसी न किसी जो कईयों का तो नाम पता है, कई जो बाकी, हाँ, और बहुत बड़े बड़े और भी बुजुर्ग हस्तियाँ, जैसे कि सब नेम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सबसे बड़े और बहुत से प्रॉफिट जिनको कत्ल भी यहूदियों ने किया था, वो सारे यहीं के थे। तो इसलिए वो फील आती है, स्पेशली क्योंकि एंटीक बिल्डिंग्स हैं कि 1000 साल पुरानी है। और ये दीवार जो है ये भी ओल्ड सिटी की दीवार है, ये भी ऑटोमन एम्पायर ने ही बनाई थी। और ये छोटी सी वीडियो जस्ट टू गिव यू आइडिया कि रात का मगरिब हो रही थी जब मैंने तस्वीर खींची, तो अब ताकि आपको कुछ फील आ जाए कि मस्जिद अक्सा कैसी है। ये नमाज का आज़ान हो रही है, इधर से बहुत बड़ा कॉरिडोर सा बना हुआ है और डोम ऑफ द रॉक उधर है। ये डोम ऑफ रॉक इर्द गिर्द बहुत बड़ा एरिया खाली है, लेकिन इसमें छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स हैं जहाँ से पता चलता है कि हर बादशाह मुसलमान का था, उसने अपना एक निशान छोड़ के गया है। और आप इधर से देखेंगे तो इस तरह मस्जिद अक्सा नज़र आती है आपको दूसरी साइड पे। और ये छोटी सी वीडियो है जिसमें मस्जिद अक्सा का इनसाइड है, और ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये सारा गोल्ड है। और ये भी ऑटोमन एम्पायर ने लेटेस्ट, वो भी फ्यू 100 ईयर्स जब पहले बनाया था। और इट्स ए ब्यूटीफुल मॉस्क एंड फीलिंग जो है, क्योंकि ये बहुत ही एंटीक मस्जिद है, वो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। और ये जस्ट कपल ऑफ ये सारी मेरी पिक्चर्स हैं, इसमें ज़्यादातर पिक्चर्स जो है मेरी हैं,
جس چند ایک پکچر جو میں نہیں لے سکا وہاں پر وہ میں نے انٹرنیٹ سے لی ہیں. یہ سب مائی فیوریٹ پکچرز ہے. اچھا رائٹ, اور یہ میری فیوریٹ تصویر ہے, یہ میں نے کھینچی تھی مسجد اقصیٰ کے اندر سے نظر آ رہا ہے. اچھا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پکچر ہے. یہ قبرستان ہے اور اس میں 3 ڈسٹنکٹ مذہبوں کا اپنا اپنا قبرستان ہے. سب سے پہلے جو نظر آ رہا ہے وہ ہے عیسائیوں کا, اور درمیان میں جیوز کا, درمیان میں عیسائیوں کا, اور سب سے پیچھے جو ہے وہ جو مسجد ڈوم آف راک کے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کا ہے. اور سب سے بڑا جو ہے قبرستان مسلمانوں کا ہی ہے کیونکہ ان کی آبادی زیادہ ہے یہ وہ. اچھا ایک چیز بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ یہ کہ یہ جو جیوز کا قبرستان ہے یہ مسلمانوں کا ہے, زمین مسلمانوں کی ہے, انہوں نے اس سے رینٹ پہ لی ہوئی ہے اور باقاعدہ رینٹ دیتے ہیں اس کا. اور یہاں پر اور پھر جو جیوز ان کی قبریں ہیں وہ اگلی فیملی کو آگے یا کسی کو چاہیں تو وہ اپنی فیملی کی قبر بیچتے بھی ہیں کیونکہ ان کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے. کہتے ہیں کہ ہر کوئی جیوز جو ہے وہ اپنی قبر سے نکلے گا اور اس جگہ سے نکلے گا, اور یہ بہت ہی مقدس ہولی جگہ ہے ان کے لیے. سو فار دیٹ ریزن دے سیل قبر. ایچ قبر کی جگہ جو ہے وہ ایٹ لیسٹ $250,000 کی بکتی ہے. $2.5 لاکھ کی ایک قبر کی ایک قبر بک رہی ہے. اچھا, اور وہ جو جگہ بیچتے ہیں اس میں پہلے آلریڈی کوئی دفن ہوتا ہے, لیکن وہ جگہ پھر دوبارہ اس کو دفن کرنے کی اجازت دیتے ہیں. اور وہ جوز کافی امیر بھی ہوتے ہیں تو دے کین افورڈ اٹ پرابلی, اسپیشلی اپنا آخرت بنانے. وہ دفن ہونے کے لیے کسی دوسرے ملک سے یہاں آتے ہیں دفن ہونے کے لیے. ایگزیکٹلی, اور خریدتے ہیں. اچھا اینڈ دین یہ جو ہے یہ ہے ڈوم آف راک کے نیچے جو ہے یہ راک ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہے ڈوم آف دا راک. یہ راک ہے جہاں پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے, جبریل علیہ السلام کو یہاں سے لے کر گئے تھے. تو اس لیے مسلمانوں کے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ یہ راک ہے جو کہ بتایا کہ پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گئے تھے. ایک مسکنسیپشن جو ہے کافی سارے مسلمانوں کے ذہن میں اور میرے میں بھی تھا کہ یہ راک معلق ہے, سسپینڈیڈ ہے. دیٹس ناٹ دا کیس, یہ معلق نہیں ہے, یہ پہاڑ کا حصہ ہے اور کافی بڑا سائز ہے اس کا. اور ایک چیز جو مجھے بہت پسند ہے عرب ملکوں میں, ایون یروشلم میں بھی اور جارڈن میں, جارڈن بھی 2 دفعہ گیا ہوں, ایجپٹ 3 دفعہ گیا ہوں میں. تو یہ ہے کہ وہاں بدعت نہیں کرتے, وہ قبروں کے اوپر پتھروں کے اوپر منتیں نہیں مانتے, چڑھاوے نہیں چڑھاتے اور ہاتھ نہیں لگاتے. یہ بہت ہی اچھی چیز ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے سن کر. یہ بتا رہا تھا آپ کو غار ہے اور یہ پیچھے اس کے سیڑھیاں ہیں. یہ میری تصویر ہے تو اس لیے زیادہ کلیئر نہیں آئی کیونکہ اور اتنی زیادہ روشنی نہیں تھی. اوپر سے آپ دیکھیں گے تو وہ سوراخ ہے جہاں سے سیڑھیاں نیچے آتی ہیں. چھوٹی سی جگہ ہے, 20-25 لوگوں کی. میں بہت خوش قسمت ہوں کہ میں نے ہر دفعہ وہاں پر نماز پڑھی ہے, جب بھی موقع ملا میں نے پڑھی تھی. یہاں یہودی کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نماز پڑھی تھی, اور ان کے لیے داؤد علیہ السلام بہت ہی امپورٹنٹ نہ صرف نبی ہے, کنگ ہے, بلکہ وہ کنگ ڈیوڈ ہی کہتے ہیں ان کو پروفٹ نہیں کہتے, مانتے تھے. انجیل میں جو ہے نا نبیوں کا جو مینشن کیا ہے وہ سارے وہ جو چیپٹرز کا نام ہی دا کنگز ہے. ہاں, وہ اس لیے کیونکہ واقعی بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. ہاں, تو اس لیے اس جگہ کی وجہ سے ان کے لیے یہ جگہ بہت ہی مقدس ہے. اچھا, یہ بہت ہی میرے لیے تو بہت ہی امپورٹنٹ تھی, سارے مسلمانوں کی ہوگی. اس کا نام ہے مسجد براق, چھوٹی سی مسجد ہے. اس کو مسجد براق اس لیے کہتے ہیں کہ جب پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا کہ جب مکہ سے آئے تھے تو براق پہ آئے تھے, تو پھر معراج پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لے کر گئے تھے, تو یہاں پر انہوں نے براق کو باندھا تھا اور یہاں باندھا, مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ نماز پڑھی اور پھر چٹان سے راک سے اوپر گئے, واپس آئے, یہاں سے اس کو دوبارہ اس پہ بیٹھے براق پہ اور مکہ آئے. تو یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے مسلمانوں کے لیے. اور یہ مسجد بند ہے, زیادہ تر چیزیں بند ہیں کیونکہ اتنی زیادہ مانومنٹس ہیں کہ اگر آپ کو ٹائم ہی نہیں ہے ساری جگہوں کو دیکھنے کا. اور یہ ہے انڈر گراؤنڈ مسجد اقصیٰ کے, اور جسٹ لائک مکہ میں مدینہ میں انڈر گراؤنڈ بہت بڑی انڈر گراؤنڈ ہے, اور بہت بڑے ہالز ہیں. اور یہ لیڈی اسکالرس تھیں جو ہمیں ٹور کرا رہی تھیں, اور یہ ابو عیسیٰ ہیں رائٹ سائڈ پہ جو کہ انگلینڈ سے آئے تھے. انٹرسٹنگ تھنگ اس بیسمنٹ کی یہ ہے کہ بیک میں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کالمز,
کہتے ہیں کہ یہ شاید اوریجنل کالم رہ گئے ہیں، باقی سلیمان ہیکل جو ہے سارا تباہ ہو گیا ہے، یہ رہ گئے ہیں جس میں یہ اوریجنل اس وقت جب حضرت زکریا، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تھے اس وقت، ورنہ اس کے بعد رومن نے پہلے ایرانیوں نے تباہ کیا، پھر ان کو رومن نے تباہ کیا، اور پھر اس کو ملبہ پڑتا رہا، تو اس کو ایکچولی حضرت عمر آئے تھے تو انہوں نے صفائی کر کے مسجد کے لیے آرڈر دیا تھا۔ اچھا، اسی طرح ڈوم آف راک بھی ملبہ ہی پڑا ہوا تھا، انہوں نے صفائی کر کے اور بنی امیہ نے اس کے اوپر بنایا تھا۔ یہ بھی بہت، ہر چیز بہت امپورٹنٹ ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں امپورٹنٹ ہے، ایکچولی ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں ہمارے لیے بھی اور ان کے لیے اپنے لحاظ سے۔ جو ہمارے لیے تو اس لیے کہ ہم تو مانتے ہیں سارے پروفٹس کو، تو سارے جتنی بھی جگہیں ہیں ہولی پلیسز ہمارے لیے بھی اتنی امپورٹنٹ ہیں جتنی یہودیوں کے لیے، کرسچن کے لیے ہے۔ یہ عمر بن اس مسجد کا نام ہے عمر بن خطاب، اور اس کی سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ یہاں حضرت عمر نے نماز پڑھی تھی، کیونکہ جب آپ کو پتہ ہے جب انہوں نے فتح کیا مسلمانوں نے یروشلم کو، تو پادری نے کہا کہ چیف جو پادری تھا اس نے کہا میں اس کا خواب آیا تھا کہ میں نے اس کی چابی جو ہوگی چرچ کی، جو سب سے ہولی چرچ ہے، اس کی بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، اس کی چابی میں صرف تمہارے خلیفہ کو دوں گا۔ اور پھر لکھ میں آتی ہی واز عمر بن وقاص، اگر میں غلطی نہیں کر رہا، اچھا ابھی مجھے یاد نہیں سو اور انہوں نے لکھا، تو پھر حضرت عمر آئے، اور انٹرسٹنگلی آپ کو شاید پڑھا یا کوئکلی تھا کہ وہ آ رہے تھے، گدھے پہ آ رہے تھے، تو انہوں نے ساتھ سرونٹ تھا، تو انہوں نے باری لگائی ہوئی تھی کہ اتنا فاصلہ میں چڑھوں گا، اتنا فاصلہ تم چڑھو گے۔ ہیپن ٹو بی جب وہ داخل ہوئے تو باری سرونٹ کی تھی، گھوڑے پہ بیٹھنے کی یا گدھے پہ یا ڈونکی پہ بیٹھنے کی، اور تو سب لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے حضرت عمر کو، انہوں نے ان کی طرف جو ہے مخاطب کرنا شروع کر دیا سرونٹ کی طرف، کیونکہ وہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں نہیں، خلیفہ یہ ہے۔ تو پھر اس وقت پادری نے کہا میں نے یہ بھی خواب میں دیکھا تھا، خلیفہ آئے گا اور پیدل آئے گا، گھوڑے کے ساتھ، جو گدھے کے ساتھ آئے گا۔ اچھا، اس نے پھر آفر کی کہ اب ہمارے چرچ میں نماز پڑھیں، اور حضرت عمر نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر میں یہاں نماز پڑھ لوں گا تو تمہارا چرچ ختم ہو جائے گا، مسجد بن جائے گی میرے جانے کے بعد۔ اس قدر دور اندیش تھے حضرت عمر، امیزنگ۔ تو پھر اس لیے یہاں پڑھی، تو اس کا نام مسجد عمر بن خطاب ہے، آتا ہے، اور اس کی دیوار پہ یہ اگریمنٹ ہے جو کہ حضرت عمر نے لکھ کر لگایا تھا۔ یہ اوریجنل نہیں ہے، دا ورڈنگ جو ہے وہ اوریجنل ہے، کہ جس میں حضرت عمر میں نے سب ریلیجن جو تھے ان کو ایکولی اجازت دی کہ کرسچن بھی، مسلمان بھی، جوز بھی یہاں اپنی اپنی عبادت کریں گے اور کوئی انٹرفیئرنس نہیں ہوگی۔ اور یہ پتھر کے اوپر ہے، یہ ماربل کے اوپر ہے، ماربل پہ یہ لکھا ہوا ہے، کارونگ کر کے یہ ساری۔ لیکن یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ بعد میں آٹومائر نے کیا، لیکن جو اگریمنٹ تھا وہ اوریجنل ہے۔ ویری انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ کرسچن نے کافی اس پہ کھپ ڈالی تھی کہ نہیں آپ جوز کو نکال دیں اس میں، اس اگریمنٹ میں سے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں یہ نہیں کروں گا۔ ان ریالٹی ایکچولی یہ جو پیس، یہ جب بھی مسلمانوں نے حکومت کی ہے وہاں پیس رہا ہے امنگ آل تھری ریلیجن، اور پیسفلی رہے ہیں، پیسفلی عبادت کی ہے۔ جب کوئی اور آتا تھا تو یہ ساری گڑبڑ ہو جاتی تھی، انکلوڈنگ کرسیڈ۔ جب کرسیڈ آئے تھے وہ تو کوئی ریلیجن کا نام ہی نہیں تھا، سب ایموشنل تھے، وہ تو سارے ڈاکو تھے، لٹیرے تھے۔ انہوں نے آ کے یہاں پر سب کو قتل کیا، انکلوڈنگ کرسچنس۔ تو اس لیے یہ صرف مسلمان ہی تھے، جب بھی آتے تھے مسلمان پیس۔ اور ابھی بھی جو اوریجنل جوز ہیں نا، اوریجنل جوز، وہ کرسچن اور مسلمان ابھی بھی پیسفل ہے، ایک دوسرے کوئی ایشو نہیں، آپس میں مل کے رہتے ہیں، مل کے رہتے ہیں، صدیوں سے رہ رہے ہیں۔ یہ ایک پوائنٹ کوئکلی میں نے نہیں مینشن کیا تھا کہ یہ جو ابھی جو جوز ہیں، یہ سیٹلرز جو ہیں، کہتے کہ ایکچولی یہ دے آر ناٹ ریئل جوز، یہ سارے کوکیشنز ہیں، یورپ میں کنورٹ ہوئے ہیں۔ اچھا، یہ بھی آپ نے نئی بات بتائی ہے کہ یہودی کنورٹ بھی ہوتے ہیں۔ جی، اچھا، ہمارا خیال تھا کہ ہمیشہ نہیں، بہت کم، کہ یہ کوکیشنز ہیں، یہ ان دا سینس یہ وائٹ ہے۔ جو اوریجنل جوز ہیں وہ وائٹ نہیں ہیں، وہ عرب ہے۔ ہاں، ان کے تو بال کالے ہوتے ہیں، ہاں، وہ عرب ہیں، وہ تو ادھر سے گئے ہوئے نا، وہ تو عرب ہے نا۔ جی، اوریجنل عرب جوز جو ہے وہ تو دیکھیں نا، اسحاق اور اسماعیل السلام تو بڑے تھے، تو ایک ہی فادر کے اولاد تھے، تو ایک ہی قوم تھے۔
تو یہ جو ہے یہ سیٹلرز جو آؤٹ سائڈرز ہیں یہ تو کاکیشنز ہیں. ہاں ان کے بال بھورے ہیں, آنکھیں بلو ہیں. ہاں وہ تو یہ اس نسل کے لوگ نہیں ہیں. نہیں ہے سیمیٹک جنہوں کہتے ہیں نا, سیمیٹک ریس, وہ تو یہ نہیں ہے. ایگزیکٹلی. اور یہی کھپ ڈالنے والے ہیں سیٹلرز. جتنا بھی قتل عام ہو رہا ہے وہ جو سیٹلرز کرتے ہیں, جو سیٹلرز ہیں جو رشیا سے آئے ہیں, اور زیادہ تر یہ رشیا سے آئے ہیں یا پھر یہ آبویسلی جرمنی سے آئے, یورپ سے ہیں. تو اینی وے تو باقی جو اوریجنل جوز ہیں وہ مسلمان اور کرسچن بڑے پیسفل رہتے ہیں. اس وقت ایک اور انٹرسٹنگ چیز بتانے والی ہے کہ یہ جو جنگ ہم سمجھتے ہیں نا کہ یہ ہولی وار ہے, یہ ہولی وار نہیں ہے. میں جب بھی گیا ہوں اور جب میں نے لوکل سے بات کی ہے نا, اسکالر سے بھی, گائیڈ سے, کہتے ہیں یہ ہولی وار نہیں ہے. ہمارے لیے یہ ٹیریٹری کی وار ہے. ہم اپنی جگہ واپس لانا چاہتے ہیں اسرائیل سے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ مجھے بتایا گیا کہ کرسچن اور مسلمان کٹھے لڑ رہے ہیں, مل کر لڑ رہے ہیں, وہ کٹھے ہیں. تو مسلمان اگر کہہ دیں کہ یہ ہماری ہولی وار ہے تو کرسچن علیحدہ ہو جائیں گے. دے کین ناٹ افورڈ ٹو لوز کرسچنس. اب پروف یہ ہے کہ آپ کے جو تھے یاسر عرفات, اس کی وائف کرسچن تھی جو ابھی بھی زندہ ہے. اور اسی طرح جب ایک پیس ایگریمنٹ ہوا تھا تو جو اسپوکس پرسن تھی ڈاکٹر حنان, میری بیٹی کا اشرفی حنان اشرافی, وہ بھی کرسچن ہے. وہ کرسچن ہے جی. ہاں تو دیٹس دا پروف. وہ فلسطین کی اسپوکس پرسن ہے. تو دیٹس دا پروف کہ دے اکٹھے ہیں. تو what I was saying that کہ یہ ساری جو کھپ ہو رہی ہے, گڑبڑ ہو رہی ہے, یہ ساری آؤٹ سائڈرس کر رہے ہیں. اچھا وہاں پر کیوں بتایا تھا کہ میجورٹی چیزیں جو ہیں اوریجنل نہیں ہیں, چند کی, وہ بھی 100% نہیں ہے. لیکن یہ کنفرم کہتے ہیں کہ یہ 2 قبریں ہیں کہ جو کہ صحابہ کی تھی. I'm very fortunate going to مکہ مدینہ. آپ بھی گئے ہیں کہ کوئی چیز اوریجنل, مطلب کوئی چیز کا نام, کسی صحابی کا نام نہیں ہے قبروں کے اوپر, پتہ نہیں کس کی قبر ہے. سوائے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ابو بکر عمر کی قبر ہے, وہ بھی دیکھنے نہیں دیتے, دور سے پتہ چل کہتے ہیں. لیکن یہ 2 کہتے ہیں کہ اوریجنل ہیں. تو یہ قبرستان ہے جو میں بتا رہا تھا مسلمانوں کا. اور یہ اسکالر جو ہمیں بیوٹی, جب بھی یہ ٹرپ لیتا ہوں اس کی بیوٹی یہ ہوتی ہے کہ دن میں اسلامک ٹور کرتے ہیں, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ڈیورنگ دا جب بریک لے کے وہ پھر اپنا بیان کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ کیا کیا ہے. تو اس طرح یہ قبرستان ہے. اچھا اب چند ایک چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں زیادہ تر کرسچنز یا جیوز کے لیے, ہمارے لیے بھی سم ہیں. لائک فار ایگزامپل دس ماؤنٹ آف آلوز. یہ اگین یہ بھی پہاڑی ہے چھوٹی سی, اس کے اوپر ایک چرچ بھی بنا ہوا ہے اور مسجد بھی بنی ہوئی ہے. اور اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہیں. اور اکارڈنگ ٹو کرسچنز وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ چڑھایا گیا تھا, اور پھر بلکہ ان کو سلیب سے لے کر گئے تھے, انہوں نے سلیب اٹھائی ہوئی تھی اور جا کے 8 جگہ رکے تھے. تو ایکچولی میں نے تصویریں ساری نہیں, بہت لمبی ہو جاتی, ورنہ جہاں رکے تھے اس کے وہاں چرچ بنایا ہوا ہے. تو ایکچولی جب گلی سے گزرتے ہیں تو 10 آپ کو مونومنٹ نظر آئیں گے کہ کس کرسچن کا ہے, جیوز کا ہے, اور ہسٹری ہے اس میں. تو کہتے ہیں کہ اس پر پھر جب ان کو سولی پہ چڑھایا گیا, ان کو لے کے آئے, پھر ان کو نہلایا اور ان کو دفنایا. میں آپ کو قبر بھی دکھاؤں, مقبرہ بھی دکھاؤں گا. پھر کہتے ہیں 3 دن کے بعد اٹھے, انہوں نے اپنا بیان دیا اور پھر یہاں سے آسمان پہ چلے گئے تھے. تو یہ ان کے پاؤں کا نشان ہے. اور مسلمانوں کے لیے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ کہتے ہیں اس ماؤنٹ آلیو سے یہاں اچھا جیسے بتایا تھا یہ اس کے اور بیت المقدس کے درمیان بہت بڑی ویلی ہے. تو کہتے ہیں اس کے درمیان میں ایک برج بن جائے گا قیامت والے دن, اور یہ پرسرات سے پہلے کی بات ہے. سب اسکالرس کہتے ہیں اگین اللہ عالم کہ یہاں سے برج بنے گا اور مسلمان جو ہیں وہ پھر بیت المقدس جائیں گے یہاں سے. لیکن یہ کنفرم ہے کہ تینوں مذہب کہتے ہیں کہ یہاں سے لوگ اٹھیں گے قیامت والے دن, ٹھیک, ماؤنٹ آلیو سے. یہ بالکل قبرستان کے ساتھ ہے. اچھا, اور یہ ہے ویلنگ وال جس کو ہم دیوار گریہ کہتے ہیں. اور اس کا سگنیفیکنٹ یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ڈوم آف راک ہے, اور کونے میں رائٹ سائڈ پہ, میں نے تصویر اچھی نہیں لی کہ رات کا وقت تھا, وہ مسجد اقصیٰ ہے. یہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار ہے. مسجد اقصیٰ اوپر ہے, بالکل ٹاپ پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے. یہ نیچے ہے, یہ دیوار, یہی صرف ایک دیوار رہ گئی ہے ہیکل سلیمانی کی. ایک قسم کی یہ باؤنڈری وال بھی بنتی ہے مسجد اقصیٰ. جی جی,
ہے جی یہ وہ ہے مسجد اقصی اوپر ہے, یہ نیچے ہے, اور مسجد اقصی کے نیچے جو بھی ہیکل سلیمانی اور چیزیں وہ سب اس کے نیچے ہیں. یہ والی جو اتنی اونچی دیوار ہے یہ ایک قسم کی آؤٹر باؤنڈری ہے اسی کمپاؤنڈ کی, ہیکل سلیمانی کی آؤٹر باؤنڈری, اور اب مسجد اقصی کی باؤنڈری وال ہے. جی سوری, ہاں جی بالکل, لیکن اس وقت ہیکل سلیمانی کی اوپر مسجد اقصی ہے, نیچے جس کے نیچے ہیکل سلیمانی. ایگزیکٹلی. اچھا یہ آبویسلی 67 تک مسلمانوں کے پاس تھی ساری جگہ, جارڈن رول کرتا تھا, تو دیوار تک جو تھے سارے فلسطینیوں کے گھر تھے. تو جب انہوں نے اس پہ قبضہ کیا 67 میں, انہوں نے یہاں 3 دن کرفیو لگایا, اور 3 دن میں یہ سارے گھر توڑ دیے بلڈوزر سے, اور یہ جگہ خالی کی, اور یہاں پر عبادت کے لیے جگہ بنائی. تو یہ یہاں پر وہ آ کے روتے پیٹتے ہیں, اپنی دعائیں مانگتے ہیں جس طرح ہم کعبہ میں کرتے ہیں, اور ہماری طرح ان میں بھی بدعت ہے, ساری دنیا سے دعائیں لکھ کر لاتے ہیں, اور پھر یہ چھوٹے چھوٹے جو سوراخ نظر آ رہے ہیں نا آپ کو دیوار میں, وہ ہم وہاں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان کی دعا قبول ہو. اور ہماری طرح یہ بھی سر ہلا ہلا کے جو ہے نا کافی چیزیں کامن ہیں. میں تو آئی ایم ویری فارچونیٹ کہ میرے جیوز بھی بڑے اچھے دوست تھے, اور کرسچن تو تھے ہی تھے. آئی لیوڈ امنگ کرسچنس, بلکہ میں جس شہر میں تھا وہ چھوٹا سا شہر تھا, مسلمان نہ ہونے کے برابر تھے, تو مجھے تو کرسچن فیملی اڈاپٹ کر لیا. آئی یوزڈ ٹو کال دیئر لیڈی ماما, and they even sponsor my work permit also. So I really got to see, feel and know the Christians and کرسچنز اور عیسائیوں کو آپ نے نزدیک سے دیکھا. بہت ہی نزدیک سے. بلکہ میں تو ایک موقع تھا کہ میں گروپ تھا, ہم درس دیا کرتے تھے. ایک دن میں تورا کا درس دیتا تھا پرسنلی, جی, ایک دن انجیل کا اور ایک دن قرآن کا. اچھا, ایسے ہی لوگ آپس میں ملتے ہیں نا جی, پھر ملتے ہیں تو پھر دل کھولتے ہیں, پھر دل کھولتے ہیں تو پھر بات آگے بڑھتی ہے دین کی. اچھا, اس سے بڑی انٹرسٹنگ چیز ناٹ ریلیٹڈ ٹو بیت المقدس, ریلیٹڈ ٹو قرآن. میں ایکچولی کہتا ہوں کہ میں مسلمان میں وہیں جا کر بنا ہوں. میں یو ایس میں جو میں ایتھکس دیکھے میں نے, اور جو میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا, میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی. فادر سینڈ می, جب بھی کہتا تو مجھے 20-30 کتابیں بھیج دیتے تھے, تو وہ ختم کرتا تھا ایک اور بھیج دیتے تھے. تو وہاں میں نے اسلام سے ہی سیکھا ہے کوائٹ فرینکلی. جس طرح علامہ اقبال کہتے تھے نا جب وہ جرمنی میں گئے کہ اسلام یہاں پر ہے اور مسلمان انڈیا میں, دیٹس واٹ آئی ڈیڈ ٹو. کہ وہیں ایکچولی میں آئی وڈ سے کہ میں پتہ چلا, اور یہ پڑھ کے پتہ چلا کہ تینوں کتابیں پڑھ کے پتہ چلا کہ ہاؤ وی آر ٹیل آور قرآن از دا فیکٹ, از دا ٹروتھ, اور ہاؤ فارچونیٹ وی آر ٹو بی مسلم. اور اس کا پروف بتاتا ہوں ان دا سینس. میرے ایکسپیرینس میں جب یہ کیا کرتا تھا, درس کیا کرتا تھا نا, ایک بڑا اچھا دوست تھا میرا, اور وہ آ کے بیٹھتا تھا. ہم 8-10 لوگ تھے گروپ میں, تو وہ 4-5 دن نہیں آیا. تو میں پھر اس کے پاس جا کے پوچھا, میں کہا یہ تم آتے کیوں نہیں؟ پڑھا لکھا تھا, نرس تھا ایکچولی. میں کہا تم آتے کیوں نہیں ہو؟ کہتا میں نہیں آؤں گا. میں کیوں؟ کہتا یار تمہارا قرآن سچ بولتا ہے, ہماری بائبل جھوٹی ہے. I don't want to face the truth. He literally told me that. Look at that. یہ تو پھر یہ تبھی ہوتا ہے جب لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں. دور سے کسی کو کافر کردام دیں یا اس کے اوپر پتھر ماریں یا کچھ, تو ایسے تو نہیں بات بڑھ سکتی نا جب تک کمیونیکیشن نہیں نہ ہوتی ایک دوسرے کے ساتھ. So what I really learned is, Imtiaz, in my life, being fortunate to travel to different places, ہر جگہ لوگ بہت اچھے ہوتے ہیں. Average people are just wonderful people. They just want to make honest living, hard work and raise a family. تو ان کو کوئی کنسرن نہیں ہے یہ کیا ہو رہا ہے یہ, بلکہ جیسے آپ نے کہا انٹریکشن ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے. ایک بڑا اچھا میرا کرسچن دوست تھا, اگین میرے جوز دوست تھے, ایتھیسٹ بہت اچھے دوست ہوتے تھے میرے, اور بدھسٹ بھی. آئی یوز ٹو, میرا روم میٹ تھا ہندو, آئی لیوڈ ود ہم, اینڈ سو آئی گاٹ ٹو سی ویری کلوز. اور ان دیٹ سینس کہ ایک کرسچن بڑا اچھا دوست تھا, مجھے کہتا ہے یار تم مسلمان ہو, میں کرسچن ہوں. کہتا ہے یار تمہارا خیال ہے میں جہنم میں جاؤں گا؟ بس ویری ٹرکی کوشچن ایکچولی, ویری سینسٹیو کوشچن. تو اللہ نے ہدایت دی مجھے. میں نے کہا کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو میں نعوذ باللہ خدا ہوں جو ڈیسائیڈ کروں گا کون جائے گا جنت میں اور کون جائے گا جہنم میں؟ میں کہا مجھے تو اپنی فکر پڑی کہ میں جہنم جاؤں گا کہ نہیں. یہ بات مجھے تمہاری نہیں, مجھے اپنی فکر ہے, مجھے تو اپنا نہیں پتا, میں تمہارا کیسے ڈیسائیڈ کروں گا نعوذ باللہ خدا. تو اینی وے یہ ہے. اچھا اس میں ایک بڑی آپ دیکھیں گے ویری ڈسٹنکٹ فیچر ہے کہ اس کی 2 حصے ہیں.
رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ یہ عورتوں کی ہے, لیفٹ سائڈ مردوں کی. جو کٹر جیوز ہیں وہ ہم سے زیادہ پابند ہیں اپنے پردے کے معاملے میں, عورتوں کے ہم سے کئی گنا آگے ہیں جو کٹر جیوز ہیں. اور ٹو دا پوائنٹ کہ وہ عورت اپنی کو میک اپ نہیں کرنے دیتے, اور شادی والے دن ان کی عورت سر پہ گنجا ہوتی ہے, بال ٹینٹ کا. اچھا جی, کیونکہ ان کے خیال میں عورت کو بیوٹیفیکیشن نہیں ہونی, بیوٹیفیکیشن اس کی نہیں کرنی چاہیے اٹریکشن کے لیے, وہ صرف پروڈکشن کے لیے, ریپروڈیوس کے لیے. یہ دیکھیں نا, اور ہم مسلمان کدھر کو جا رہے ہیں. جی, تو یہ ویلنگ وان آپ کو بتائی تھی. اچھا, یہ کرسچنس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ ہے اکارڈنگ ٹو دیم مریم, حضرت مریم کی جائے پیدائش ہے, اور یہ گھر ہے جس میں کہتے ہیں وہ پیدا ہوئی تھی, اور اس کے اندر حضرت مریم کا مقبرہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اکارڈنگ ٹو دیم. اور یہ ہے, آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جس طرح ہمارے لیے کعبہ ہے نا, کرسچن کے لیے یہ چرچ ہے, الٹیمیٹ چرچ. یہ چرچ تھا جہاں سے عمر علیہ السلام کو انہوں نے کہا تھا کہ نماز پڑھیں آپ. یہ چھوٹا سا چرچ ہے, یہ تصویر میری نہیں ہے, میں نے نہیں لی, کیونکہ میں جب گیا تھا اتنا رش تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے, اور شام کا وقت بھی تھا تصویر کھینچنے کا. اور یہ اس کا نام بھی بڑا اسٹرینج سا ہے, سیپلچر. اور یہ چھوٹا سا چرچ ہے, لیکن کرسمس اور ایسٹر میں goes to 3 to 4 million Christians from all over the world آتے ہیں. تو آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے جی کس قدر ہوتا ہے. اچھا, اس میں ویری انٹرسٹنگ تھنگ یہ ہے کہ اس کے جو چابی ہے وہ کرسچن کے پاس نہیں ہے, وہ مسلمان کے پاس ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے, میں تو سمجھا تھا شاید کہ, اور لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہسٹری میں چل رہی تھی, نہیں, دیٹس ناٹ دی کیس. ایکچولی کرسچین کے بھی ہماری طرح 100 کے جتنے بھی کہہ لیں فرقے ہیں, اور وہ آپس میں ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان پاس رہنے چاہیے. ایون جب پوپ بھی آتا ہے تو مسلمان ہی اس کو کھولتا ہے آ کے. اور یہ تصویریں میری کھینچی ہوئی ہیں. اس کے کونے میں رائٹ سائڈ پہ بہت رش سا نظر آ رہا ہے, ایک غار ہے, کہتے ہیں کہ یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور میں نہیں گیا کیونکہ بہت لمبی لائن تھی, 2-3 گھنٹے, پلس میں یقین بھی نہیں ہے مجھے کہ ہمارا مذہب کچھ اور کہتا ہے, قرآن میں کچھ اور ہے, لیکن یہ کہتے ہیں وہاں جائے پیدائش تھی. اور یہ چند ایک تصویریں ہیں اس چرچ کی, اور یہ ہے پتھر جہاں پر کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کے بعد نعوذ باللہ یہاں پر نہلایا گیا تھا. تو جس نہلایا گیا تھا, اچھا, قبر ان کو دفن کرنے سے پہلے. اچھا. تو جس طرح ہمارے میں بدعت ہے نا, تو یہ دیکھیں ایک عورت ایک مرد اس کو چوم رہے, اور وہ لیڈی جو ہے وہ میں نے بعد میں دیکھا کپڑا لے کے اس کو رگڑ رہی تھی تاکہ گھر لے کر جائے تبرک کے طور پہ, جس طرح ہم کرتے ہیں, ہندو کرتے ہیں, تو تینوں میں کوئی فرق نہیں ہے زیادہ. بلکہ مجھے ایک بڑا اچھا دوست تھا میرا امیرکن, اس نے کہتا آپ میں اور ہندو میں کوئی فرق تو نہیں ہے زیادہ. میں کیا مطلب؟ کہتا یار وہ بھی بدھ کی پرورش کرتے ہیں, تم بھی یہی کرتے ہو, تم قبروں کی کرتے ہو, تو فرق کیا تم میں اس میں. تو یہ وہ ہے. اچھا, یہ تصویر میں نے نہیں لی کیونکہ جو میں نے تصویر لی ہے بہت ہی کراؤڈڈ تھی. یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقبرہ, اس کے اندر قبر ہے ان کی. اور یہ میں نے تصویر انٹرنیٹ سے لی کیونکہ بہت ہی خوبصورت تھی تصویر, اور اس کا آرکیٹیکچر دیکھیں, اور بہت چھوٹا سا ہے. اتنا کراؤڈ تھا کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے, کئی گھنٹے لگتے اندر جانے کے لیے. تو پھر مجھے یقین بھی نہیں تھا, اس لیے میں اندر نہیں گیا. یہ جتنی جگہ آپ بتا رہے ہیں ابھی, یہ مسجد اقصیٰ سے کتنے فاصلے پہ؟ واکنگ ڈسٹینس. آپ یہ امیجن کریں کہ تھوڑی سی جگہ کے اندر کتنی تاریخ وہاں پہ موجود ہے. سب ایوریتھنگ آپ کو دکھا رہا ہوں میں, سب واکنگ ڈسٹینس. ہم نے مطلب گاڑی واڑی تو جاتی بھی نہیں اندر, جی جا سکتی نہیں, جا سکتی بھی نہیں, گلیاں چھوٹی چھوٹی, اندرون شہر ہے, تو سارا واکنگ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ واک کرتے ہیں تو آپ within few minutes آپ کو کوئی نہ کسی کی ہولی پلیس نظر آئے گی, کسی نہ کسی مذہب کی. اچھا, یہ بہت ہی امپورٹنٹ جگہ ہے. یہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کا مقبرہ, جوز کے لیے اگین الٹیمیٹ جگہ ہے. اور کیونکہ وہ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی تو جوز نے ان کی اس طرح ان کا اسٹیچو لگایا ہوا ہے. اور یہ ان کا اندر اس کے قبر ہے. یہ قبر سے پہلے ایک چھوٹا سا ہال ہے جہاں پر یہودی 24 آور جو ہے عبادت کرتے ہیں. یہاں پر 24 آور یہ ہے کٹر جیوز, مطلب دیکھ رہے ہیں وہ تورات کی تلاوت ہو رہی ہے وہاں پہ 24 گھنٹے راؤنڈ دا کلاک.
حضرت یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے مقبرے پہ. جی. اور یہ کٹر جیوز ہوتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں. ان کے سر پہ ٹوپی ہوتی ہے کسی نہ قسم کی, بہت پابند ہے ٹوپی کے, اور بال نہیں کاٹتے, لمبے لمبے بال ہوتے ہیں, داڑیاں لمبی لمبی ہوتی ہیں. اور یہ دیکھیں قبر ہے حضرت داؤد علیہ السلام کی, اور یہاں بھی 24 آور دورہ پڑ رہے ہوتے ہیں. اور یہ میں نے قریب سے تصویر لی, یہ ساری میں نے لی ہیں تصویریں. یہاں بھی مردوں کی جگہ علیحدہ ہے, عورتوں کی علیحدہ ہے, دونوں سپریٹ ہیں قبر دیکھنے کے لیے. اچھا, یہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام کا مقبرہ, اور کہتے ہیں کہ یہ شاید اوریجنل ہو, باقی زیادہ تر چیزیں اوریجنل نہیں ہیں, لیکن کہتے ہیں کیونکہ یہ تینوں مذہب میں ایکول تھے, امپورٹنٹ, اس لیے شاید کسی نے اس کو توڑا نہیں, چھیڑا نہیں. یہ شام کے وقت جو ہے وہ سبت کہتے ہیں, سیٹرڈے کو یہ عبادت کرنے جوس جا رہے ہوتے ہیں. یہ میں دکھانا چاہتا ہوں بیفور ٹائم رنز آؤٹ. یہ بہت ہی امپورٹنٹ مسجد ہے, اس کو کہتے ہیں ابراہیمی مسجد, اور یہ تینوں مذہب کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ 1994 میں آپ بعد میں بتاؤں گا, اس سے پہلے جو 100% مسلمانوں کے پاس تھی, اور بتایا تھا جیسے مسلمان بڑے پیسفل رہتے ہیں تو زیادہ تر مسلمان پاس تھی, لیکن جب ایسٹر کرسمس آتی تھی تو جو مسلمان کرسچن کو دے دیتے تھے, اور جب جوز کا تہوار آتا تھا جو جوز کو دے دیتے تھے, بٹ میجورٹی جو تھی مسلمانوں کے پاس تھی. اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اس کے اندر حضرت ابراہیم صاحب کی قبر ہے, تو جو کہ سب کے فادر تھے. اور یہ میں نے سوراخ سے ان کی ایکچوئل تصویر لی قبر کی. اور یہ حضرت سارہ کی ہے, حضرت ابراہیم صاحب کی جو پہلی وائف تھی. اور یہ ہے ایک قبر اس میں حضرت اسحاق کی ہے, اور ایک قبر حضرت یعقوب کی ہے علیہ السلام کی. اور یہ ایکچوئل قبر, یہ ماک قبریں ہیں. اصل میں یہ 15 فٹ نیچے ایک ہال ہے جس کے اندر ایکچوئل قبر ہے, اور جو کہ ٹوٹلی سیل ہے. صرف چھوٹا سا سوراخ ہے جس کے اندر ڈیلی کینڈل ڈالتے ہیں تاکہ دیکھا جائے, تاکہ اندر روشنی رہے, ورنہ یہ ساری بند ہے. جو آپ کو بتا رہا تھا 94 میں رمضان کا مہینہ تھا, فجر تھی, مسلمان نماز پڑھ رہے تھے. ایک سیٹلر جو آیا, آ کے اس نے 25 کے قریب مسلمانوں کو گولی مار کے شہید کر دیا. اور اب مسلمان کیونکہ مسجد بھری تھی تو انہوں نے پکڑ کے کسی نہ کسی سے اس کو الیکٹریفائی کر دیا, مار دیا. ایک یہودی مارا ہے, 25 مسلمان شہید ہوئے ہیں. اور اس پہ اسرائیل نے مکمل قبضہ کر لیا. تو یہ جو نیچے بلڈنگیں نظر آ رہی ہیں یہ ساری سیکیورٹی کی, اس کے اندر امریکن ایمبیسی میں جانا آسان ہے, یہاں مشکل ہے, اتنی زیادہ سیکیورٹی ہے. یہاں صرف بزرگ جا سکتے ہیں, ینگسٹروں کو اجازت نہیں ہے, اور یہ اور یا پھر ٹورسٹ جاتے ہیں, ورنہ نہیں آنے دیتے. اور اس کے بعد انہوں نے یہ پورے علاقے کو سیل کر دیا. 30 ایئرز ہو گئے یہ علاقہ ابھی بھی سیل ہے. تو میں یہ ایسے لگتا ہے جیسے گوشت سارا اسٹریٹ وہ ہے, خالی ہے, جو لوگ رہتے ہیں وہ پیچھے سے جاتے ہیں. ہاں, عیدگی کی ساری اسی 30 سال سے بند ہے, کوئی اجازت نہیں ہے. اور جیسے امتیاز صاحب نے کہا اوپر گھر ہے اور چھوڑ بھی نہیں رہے, تنگ ہو رہے ہیں, بزنس بند ہو گئے ہیں, کھول نہیں سکتے, لیکن چھوڑیں گے نہیں, کیونکہ چھوڑیں گے تو اسرائیل قبضہ کر لیں گے. تو ان کو اجازت نہیں ہے فرنٹ سے آنے کی, باہر سے. تو آپ دیکھ لیں اس کو کہ 30 سال کے بعد اس کی کیا حالت ہوئی ہے. It looks like a ghost town. It's literally, it feels like a ghost town. اس کی جو حیبت سی بنی ہوئی ہے وہاں پر. اچھا, یہ میں کوئکلی اسکپ کر رہا ہوں ٹائم کی وجہ سے. یہ کیمرہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ یروشلم میں مسلمان جو ہیں 24 آورز بینگ مانیٹرڈ, کیمروں سے مانیٹر ہوتے ہیں. اور سڑکوں پہ 24 آورز سولجر جو ہوتے ہیں وہ اپنی گنز کے ساتھ گشت کر رہے ہوتے ہیں, اور ٹریگر ہیپی ہیں, ان کی انگلیاں جو ہوتی ہیں ٹریگر پہ ہوتی ہیں. They don't need no excuse even to shoot, and they do, اور nobody can question them. ایون ایک دفعہ انہوں نے بلڈوز کر رہے تھے کسی مسلمان فلسطینی کا گھر, ایک امریکن لیڈی جرنلسٹ اس نے بلڈوزر کے سامنے آ گئی روکنے کے لیے, انہوں نے اس کو رگڑ دیا, اور امریکن گورنمنٹ نے کچھ نہیں کیا, نہیں کر سکتے تھے. ابھی بھی دیکھیں جو بائیڈن کہتا ہے کہ روکو, سیز فائر کہتے میں نہیں کر لو جو کچھ کرنا. سو یہ بہت ہی, ایون دو آئی لو گوئنگ دیر, کیوں اٹس لائک ایڈکشن. جس طرح مکہ مدینہ میں جائیں تو ایڈکشن ہو جاتی ہے بار بار, تو یہاں بھی ایڈکشن ہے, لیکن خوف ہے, حیبت سی ہے. اور گیٹس جو ہے وہاں پر سولجرز 24 آور کھڑے ہوتے ہیں, اور وہ
انویسٹیگیٹ کرتے ہیں باقاعدہ، کیونکہ وہاں صرف مسلمان جا سکتے ہیں. تو ہماری سیکورٹی کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے بھی، کیونکہ یہاں یہودی جو ہے نا، جو ایکسٹریمسٹ اور سیٹلرز، وہ میں نے خود دیکھا 2 ینگ لیڈیز جو تھیں تورا پڑھ رہی تھیں اور کوشش کر رہی تھیں اندر زبردستی آنے کی، اور سولجرز نے روکا ہوا تھا. تو یہ پھر ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں؟ تو ایک ہمارے ساتھ کنورٹ تھیں، سکھ مسلمان بنی تھی انگلینڈ میں. تو اس کو ایک سولجر، لیڈی سولجر تھی جیوز، اس نے اسرائیلی، اس نے پوچھا آر یو مسلم؟ کہتی یس آئی ایم. کہتی اوکے ریڈ سورہ فاتحہ. تو اس نے سورہ فاتحہ پڑھ کے سنائی. تو کہتی ٹھیک ہے. تو میں نے جرت کر کے، ویسے تو آپ جرت نہیں کرتے، آنکھ سے آنکھ نہیں ملاتے، کیونکہ آپ آنکھ بھی نہیں ملا سکتے ان کے ساتھ ایسے، کیونکہ یہ ایسا خوفناک ان کی نظر ہوتی ہے کہ آدمی کا لٹرلی ایک ہیبت سی ہوتی ہے. تو میں نے پوچھا اس سے، میں نے کہا تمہیں آتی ہے سورہ فاتحہ؟ کہتی آف کورس آئی. تو وہ اپنے سولجرز کو باقاعدہ سورہ فاتحہ اور چند ایک صورتیں کھا کے زبانی یاد کرا کے بھیجتے ہیں تاکہ وہ مسلمانوں سے انٹرویو لے سکیں. اور یہ ہے ون آف دا گیٹ، اور اس طرح کے گیٹس ہیں. اور ہمارا گھر، ہمارا ہوٹل بالکل سامنے تھا، تو واک کر کے ہم چلے جاتے تھے ساری نمازوں پہ. لیکن 24 آور اس گیٹ کے اوپر اور دیواروں کے اوپر سولجر کھڑے، ایک تو گشت کرتے ہیں نا، سولجر بھی کھڑے ہوتے تھے گنز کے ساتھ. اور آپ اندازہ کریں 3rd جنریشن جو ہے اسکول کے بچے جو ہیں ان گنز کے نیچے سے جاتے ہیں. اس قدر انفارچونیٹ ہے. یہ دمسکس گیٹ ہے جو کہ بہت ہی پاپولر گیٹ ہے. یہ ون ریزن آئی پٹ ڈاؤن کہ جتنی بھی اسٹرائکس وغیرہ ہوتی ہیں ساری یہیں سے شروع ہوتی ہیں، اور اس کے اندر مسلمانوں کا شہر ہے. یہ ایک چھوٹا سا میں شیئر کرنا چاہتا ہوں میپ، کہ لیفٹ میں 1946 میں جو گرین ہے یہ فلسطین تھا، اور جو یلو ہیں ڈاٹس ہیں وہ سیٹلرز تھے جو کہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد آنا شروع ہو گئے تھے. ایک تو آبویسلی انگلینڈ نے کیا کہتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تو اور بھی زیادہ پش کیا انگلینڈ نے ان کو کہ یورپ سے یہاں آ کر سیٹل ہوں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو جانا تھا. انہوں نے کوئی کہا ان کو یہیں بھیج دو، کیونکہ ون آف دا ریزن واز کہ ان کا جو فارن منسٹر تھا نا اس وقت یو کے کا، وہ جو تھا، تو ہی پشڈ اٹ فار دیٹ. تو اس نے اگریمنٹ کیا کہ یہاں پر ان کو سیٹل ہونا چاہیے، کیونکہ 46 میں یہ انڈر برٹش تھا یہ جگہ. ہاں، اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو ہندوستان اور پاکستان میں رہتے تھے، ہم ہر گورے کو نا عیسائی سمجھتے تھے، لیکن یہاں بھی وہ عیسائی تھے، یہودی تھے. اور انگلینڈ میں بھی سارے جو گورے تھے وہ سارے کرسچین نہیں تھے، وہ یہودی بھی تھے. اس میں ڈزرائیلی جیسے تھا، اس کا نام ہی ڈزرائیلی تھا، پرائم منسٹر تھا. اور ایسے کئی جیسے ابھی آپ نے فرمایا وہ لوگ تھے. وہ پھر وہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے یہ فلسطین کا علاقہ جو ہے نا ہمارے قبضے میں آئے. ایگزیکٹلی سیٹل یہاں. تو اصل میں ایک تو یہ ابھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بتاؤ ڈیفینیٹلی انگلینڈ نے پش کیا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم از انفارچونیٹ فیکٹ آلسو کہ سارا فلسطین کے پاس تھا، مسلمانوں کے پاس تھا. تو یہ لوگ ان سے خریدتے تھے جگہ، اور مسلمانوں نے یہ جگہ بیچی بھی ہیں، اپنی زمین بیچی ہے، پیسے کمائے ہیں، یا پھر لڑکیاں بیچ دیتے تھے مسلمانوں کے پاس یا خرید لیتے تھے. تو اس طرح شروع میں انہوں نے ایسے کیا. پھر بعد میں انہوں نے آبویسلی 47 میں تو جنگ کی، اور یہ کرتے کرتے اب 2012 میں اب گرین جو ہے یہ مسلمان ہیں، ان کی آبادیاں ہیں، جس میں غزہ ہے لیفٹ سائڈ پہ کارنر پہ، باقی سارا. اب 92% پریکٹیکلی جو ہے وہ اسرائیل کے پاس ہے، اور اراؤنڈ 8% جو ہے مسلمانوں کے پاس ہے. اور یہ ایسے ہی ہے جیسے میں ساؤتھ افریقہ بھی گیا ہوں الحمدللہ، تو وہاں پر 100 سال گوروں نے جو 92% میجورٹی بلیک تھے ان کو 8% جگہ میں رکھا تھا. جیسے جو تھا نا کیا کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، میں اس کا گھر بھی دیکھا ہے میں نے جا کر. کیپ ٹاؤن میں وہ باقاعدہ ایک چھوٹی سی آبادی ہے، ساری جگہوں میں میں نے ان کے ٹین کی چھتیں ہیں. اور بالکل ایسے نیلسن منڈیلا واز فرام جوہانسبرگ سے تھا، اور وہاں پر جو گیٹوز تھے وہاں ابھی بھی گیٹوز ہیں 25 ایئرس کے بعد بھی، آزادی کے بعد بھی. اچھا، یہ اور بات ہے تھوڑے سے پھیل گئے ہیں بٹ ابھی اسی حالت میں ہے. تو یہ وہی کر رہے ہیں، ان کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا ہوا ہے. اور یہ آپ دیکھیں فلسطین کا اسرائیل کا جو میپ ہے، اس میں غازہ جو چھوٹا سا ہے لیفٹ سائڈ پہ، جو کہ لمبائی میں میکسیمم 41 کلومیٹر ہے، میکسیمم وڈتھ اس کی 9 کلومیٹر ہے، اور 2 ملین پیپل ہے. اور کراچی سے 11 ٹائمز بڑا ہے.
اور 85% اس وقت جو ہیں وہ ہوم لیس ہیں, وداؤٹ شیلٹر, وداؤٹ واٹر, وداؤٹ فوڈ. اور ایجپٹ میں بھی نہیں جا سکتے کیونکہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ایجپٹ میں بھی اسی کو اجازت ہے جس کو اسرائیل اجازت دیتا ہے. صرف وہ جو ڈیول پاسپورٹ والے یہ بہت زخمی ہیں, علاج کے لیے جاتے ہیں, ورنہ ایجپٹ میں بارڈر بند کیا ہوا ہے. 15 فٹ ڈیپ کنکریٹ ڈالی ہے, 15 فٹ اوپر وال ہے, تاکہ جو فلسطینی ہے ٹنل بھی نہ بنا سکے. گیٹ بند ہے اور وہ لوگ اس طرح 85% وہاں رہ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ہم لوگ سب سو رہے ہیں اگر دیکھا جائے تو. یہ اچھا ایک چیز جو مسکنسیپشن میرے میں بھی تھا کہ سارے فلسطینی اس طرح رہتے ہیں, دیٹ از ناٹ دا کیس. باقاعدہ آبادیوں میں رہتے ہیں, باقاعدہ شہروں میں رہتے ہیں, اور ان کے اپنے اپنے محلے ہیں. لیکن اوریجنل فلسطینی جو ہے نا وہ اس طرح گاؤں میں رہتے ہیں ابھی بھی. اور جب جاتے ہیں اسرائیلی اس کو صفائی کر کے یہاں پر دیوار بنا دیتے ہیں, آپس میں ان کو علیحدہ کر دیتے ہیں اور اپنی سوسائٹیز بنا لیتے ہیں. میں ان سوسائٹی سے گزرا ہوں. بیوٹیفل سوسائٹی جسٹ لائک یو ایس. بہت شکریہ جی, بڑا ماشاء اللہ اخیر تک. اور یہ جو علاقہ ہے, یہ جو ساری جیسے ارض القرآن بھی کہتے ہیں کہ قرآن کی سرزمین ہے, کہ وہاں سے مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاقے ہیں جہاں جہاں سے آپ نے سفر کیے, غزوات کیے, لیکن پھر باقی کا سارا جو تھیٹر ہے وہ ابھی آپ نے ماشاءاللہ ہمیں بتایا. اور میرا خیال میں اس کے ساتھ پھر دریائے اردن ہے, اور اردن کے اس سائڈ پہ اردن میں کچھ مقامات ایسے ہیں. تو بہت شکریہ جی. آپ ہمیں اگر اس کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے آپ ہمیں کوئی میسیج یا کوئی چیز دینا چاہیں تو. That's a very good question. Thank you very much, Imtiaz Sahab. Thanks for the opportunity you gave me. I love to share these experiences that firsthand I went through. At the end of the day, obviously the some misconceptions ہیں وہ میں نے کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارے میں ہے. اور نمبر 2 یہ ہے کہ دس از ناٹ ویری انفارچونیٹ ہو رہا ہے, لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں جو اس میں جو مجھے لیسن ملتا ہے, جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں, کہ وی نیڈ ٹو میک شیور جو رانگ ہے وہ رانگ ہے, کوئی بھی کرے. اگر مسلمان کرتے ہیں وہ رانگ ہے, اگر جوز کرتے ہیں وہ رانگ ہے, کرسچن کرتے ہیں وہ رانگ ہے. اینڈ وی شوڈ ناٹ سپورٹ دا رانگ ونس, وی شوڈ سپورٹ دا رائٹ ونس. ٹھیک, تو اب یہ اللہ جانتا ہے کہ اس میں کہ اس کا سلوشن کیا ہے, وہ کسی کے پاس بھی نہیں ہے. بس یہی ہے کہ ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہم نے برا کہنا ہے, اگر جو کہنا بھی چاہیے, تو ہمیں پتہ ہو کہ کیوں کہہ رہے ہیں برا. تھینک یو. بہت شکریہ جی. ماشاء اللہ آپ لوگوں نے یہ دیکھا, ہمارے لیے بڑا اچھا ایک ہسٹری لیسن ہے جو کہ سلمان فاروق صاحب نے ٹائم نکالا اور ہمیں یہ دیا ہے. اور فرسٹ ہینڈ جو انہوں نے سفر کیا ہے, تو کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کتابوں سے آدمی پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کا وہ اصلی امپیکٹ نہیں ہوتا. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ دیکھا ہے, اور بہت شکریہ جی آپ نے ونس اگین اس کا کیا. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی دوست ہمارے دیکھیں گے ان کا بہت سے پرسپیکٹیو بھی ٹھیک ہوگا. اور اس پہ کتابیں بھی ہیں, آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں اس کے اندر. تو لیکن یہ ایک بیسک چیز پتہ لگی ہے, اس کے اوپر آپ اپنا ہسٹری کی جو پرسپیکٹیو ہے وہ آپ فردر بلڈ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ.